بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ سعودی افواج کے کمانڈر سمیت کئی افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ لبنان نے فرانس کے دباؤ پر مصطفیٰ ادیب کو نیا وزیر اعظم منتخب کر لیا۔ صدر ٹرمپ 17 سال کے ملزم کے دفاع میں سامنے آ گئے۔ متحدہ عرب امارات نے عالم اسلام اور فلسطینیوں کے ساتھ غداری کی ہے، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی۔ ہم انڈیا کو 1962 کی لڑائی سے بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں، چائنا۔ آٹے اور چینی کی قیمتیں بڑھنے نہیں دوں گا، وزیر اعظم عمران خان۔ امریکہ نیشنل سیکیورٹی خدشات کو ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے، چائنا۔ سعودی عرب میں مکانات اور فلیٹس کے کرائے کیوں کم ہو رہے ہیں؟ فرانس میں گھوڑوں کے ناک اور کان کاٹنے کے واقعات میں اضافہ۔ کیا آپ اپنے سمارٹ فون سے دور رہ سکتے ہیں؟ طالبہ کے روتے ہوئے بچے کو نگراں استاد نے گود میں اٹھا کر چپ کروایا۔ 2 بہنیں درخت پر چڑھ کر تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو اس کا صرف ایک چمچ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایک شاہی فرمان کے تحت سعودی عرب کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف سمیت متعدد اہم عسکری عہدیداران کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ عہدوں سے ہٹائے جانے کے بعد ان کے مقدمے بدعنوانی کی تحقیقات کے لیے متعلقہ اداروں کے سپرد کر دیے گئے ہیں۔ شاہی فرمان کے تحت وزارت دفاع کے متعدد دوسرے فوجی اور سول عہدیداروں کو بھی کرپشن سے متعلق مقدمات کی تحقیق کی خاطر ان کے کیسز عدلیہ کے سپرد کر دیے گئے ہیں۔ لبنان کے رہنماؤں نے فرانسیسی صدر میکرون کے دباؤ پر سفارتکار مصطفیٰ ادیب کو ملک کا نیا وزیر اعظم منتخب کر لیا ہے۔ لبنان کے نو منتخب وزیر اعظم مصطفیٰ ادیب اس سے قبل جرمنی میں لبنان کے سفیر رہ چکے ہیں اور فرانسیسی صدر میکرون کی میزبانی میں ہونے والی مشاورت میں لبنان کی تمام مرکزی جماعتوں نے ان کی حمایت کی۔ سینئر عہدیداروں کا کہنا تھا کہ مصطفیٰ ادیب پر اتفاق رائے کے لیے فرانسیسی صدر کی ثالثی بہت اہم تھی، کیونکہ سیاستدانوں کے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا تھا۔ مصطفیٰ ادیب نے باصلاحیت ٹیم کے انتخاب کا عزم کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات اور وعدوں کا وقت نہیں ہے بلکہ سب کے تعاون سے کام کرنے کا وقت ہے۔ صدر ٹرمپ 2 مظاہرین کو مارنے کے الزام میں گرفتار 17 سال کے ملزم کے دفاع میں سامنے آ گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ نوجوان نے اپنے دفاع میں یہ قدم اٹھایا ہے۔ صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ گولیاں چلنے سے قبل اس پر برے طریقے سے تشدد کیا گیا تھا۔ آپ نے وہی ٹیپ دیکھی ہے جو میں نے دیکھی۔ صدر کا کہنا ہے کہ ملزم بھی حملہ آور سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ مشکل میں تھا، شاید وہ مار دیا جاتا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے معاہدے کر کے عالم اسلام اور فلسطینیوں کے ساتھ غداری کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات کی غداری زیادہ عرصہ نہیں چل سکے گی، لیکن یہ بدنما داغ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ابوظہبی نے صہیونی حکومت کو اس خطے میں داخل ہونے کی اجازت دی اور وہ فلسطین کو بھول گئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اماراتی ہمیشہ کے لیے رسوا ہو گئے، مجھے امید ہے کہ وہ ایک دن بیدار ہوں گے اور اپنے کیے ہوئے کام کی تلافی کریں گے۔ چائنا اور انڈیا کے درمیان لداخ میں سرحدی تنازع پر کشیدگی بڑھ رہی ہے اور 2 روز قبل ہونے والی ایک نئی جھڑپ کے بعد چائنا نے خبردار کیا ہے کہ اگر انڈیا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو ماضی کے برعکس زیادہ فوجی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ دوسری طرف انڈین حکام نے پیر کو کہا تھا کہ لداخ میں انڈین اہلکاروں نے چائنا کی طرف سے ایک پہاڑی پر قبضہ کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ اس پر چائنا کا کہنا تھا کہ انڈیا نے سرحد کی خلاف ورزی کی ہے اور مطالبہ کیا کہ انڈیا اپنے اہلکاروں کو وہاں سے نکالے۔ چائنا کا مزید کہنا تھا کہ اس کی بارڈر فورس نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی خلاف ورزی نہیں کی ہے، جبکہ دوسری طرف انڈیا کا کہنا ہے کہ انہوں نے چینی اہلکاروں کی درا اندازی روکی ہے، اپنے طور پہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔
گلوبل ٹائمز نے لکھا ہے کہ انڈیا کو طاقتور چائنا کا سامنا ہے اور بھارت کو اس وہم و گمان میں نہیں رہنا چاہیے کہ اسے اس معاملے پر امریکہ کی حمایت ملے گی۔ گلوبل ٹائمز مزید لکھتا ہے کہ اگر انڈیا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو چائنا کے پاس انڈیا کے مقابلے میں زیادہ وسائل اور صلاحیت ہے۔ اگر انڈیا کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہے تو چائنا اس کو 1962 کی نسبت زیادہ شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دوستو، لداخ میں انڈیا اور چائنا کے درمیان کئی ماہ سے کشیدگی جاری ہے۔ جون میں گلوان وادی میں ہونے والی ایک جھڑپ میں انڈیا کے 20 اہلکار مارے گئے تھے، جبکہ چائنا کی جانب سے ہلاکتوں کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا گیا تھا۔ دونوں ممالک کے اہلکاروں کے درمیان تنازع کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کیے جا رہے تھے، لیکن اب نئی جھڑپ کے بعد دونوں اطراف سے سرحد کی خلاف ورزی کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں آٹے اور چینی کی قیمتیں بڑھنے نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کراچی میں کچرے نکاسی، آب اور ٹرانسپورٹ کے مسائل حل کریں گے۔ کراچی جا کر خود حالات کا جائزہ لوں گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ آٹے اور چینی کی قیمتیں نہیں بڑھنے دیں گے۔ گندم کی بڑی کھیپ پہنچ گئی ہے اور ملک بھر میں تقسیم ہوگی۔ ذخیرہ اندوزی سے بچنے کے لیے گندم اور چینی پاکستان ریلویز کے ذریعے سپلائی کی جائے گی۔ چائنا نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ نیشنل سیکیورٹی خدشات کی آڑ میں اس کے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ چائنا کا کہنا تھا کہ ایسا طرز عمل امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ دوستو، چائنا کا الزام امریکہ کی جانب سے 11 مزید چینی کمپنیوں کو ایسے اداروں کی لسٹ میں شامل کرنے کے بعد سامنے آیا ہے جن کو امریکہ کا کہنا ہے کہ چائنا کی فوج کنٹرول کرتی ہے۔ چائنا کا کہنا تھا کہ امریکہ نے قومی سلامتی کے تصور سے بار بار ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اور قومی قوت کو ناجائز استعمال کیا اور خصوصاً چینی کمپنیوں کو دبایا ہے۔ سعودی عرب ریئل اسٹیٹ ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ کورونا کی وبا شروع ہونے کے بعد سے فلیٹس کے کرائے کم ہوئے ہیں۔ غیر ملکیوں کے ملک چھوڑ دینے کے باعث مکانات کی طلب کم ہوئی ہے، جبکہ 3 اور 4 کمروں والے فلیٹس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے۔ چھوٹے فلیٹس کے کرائے خود بخود کم ہو گئے۔ حکومت کی جانب سے مکانات کی فراہمی کے باعث کرایہ دار مقامی شہری مکانات کے مالکان میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ مقامی شہریوں کی وجہ سے بھی مکانات خالی ہونے لگے ہیں۔ اسٹیٹ ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ ان دنوں مکانات کے خریدار بڑھ گئے ہیں، جبکہ پلاٹس خریدنے والوں کی تعداد کم ہوئی ہے، اس لیے کرایہ دار بھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ فرانس میں گھوڑوں پر حملوں کے 30 واقعات ہو چکے ہیں۔ گھوڑوں کے ناک اور کان کاٹنے کے واقعات تسلسل سے پیش آنے پر پولیس نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ فرانس کی چراگاہوں میں گھوڑوں کے ناک اور کان کاٹنے کے اب تک 30 واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملک بھر سے ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جن میں گھوڑوں کی ناک اور عموماً دایاں کان کاٹا گیا ہے۔ لوگ اب اپنے گھوڑوں کو چراگاہوں میں چھوڑتے ہوئے خوف محسوس کرنے لگے ہیں۔ فرانس کی چراگاہیں گھوڑوں کے لیے اب غیر محفوظ ہو چکی ہیں۔ فرانس میں اعضاء مسخ کرنے کے ان واقعات کے حوالے سے مختلف نظریات گردش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کے خیال میں یہ کسی مخصوص مسلک سے تعلق رکھنے والوں کی کوئی رسم ہو سکتی ہے، یا پھر سوشل میڈیا صارفین کا ایک دوسرے کو دیا گیا کوئی چیلنج ہو سکتا ہے۔ کیا آپ کو بھی موبائل فون سے دوری پر تشویش اور بے چینی کا احساس ہوتا ہے؟ یہ آج کل کے بیشتر افراد میں عام ہے۔ دوستو، یہ دلچسپ انکشاف امریکہ میں ہونے والی ایک نئی تحقیق میں سامنے آیا ہے، جس میں کسی فرد کو اپنے سمارٹ فون سے دوری پر کسی چیز کی کمی اور احساس کمتری کا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس کسی خاص جنس تک محدود نہیں، بلکہ مردوں کی نسبت خواتین میں سمارٹ فون سے دوری پر ذہنی بے چینی اور اضطراب جیسی کیفیات کا سامنا دیگر کے مقابلے پر زیادہ ہوتا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسا ہونے پر لوگ خوف اور بے چینی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ تحقیق میں شامل افراد کا کہنا تھا کہ وہ دن بھر میں 4 سے 7 گھنٹے تک فونز کو یوز کرتے ہیں اور زیادہ تر سوشل نیٹ ورکنگ ایپس کو ترجیح دیتے ہیں۔ ماہرین نے دریافت کیا کہ جو لوگ دن بھر میں جتنا زیادہ وقت سمارٹ فون یوز کرتے ہیں، وہ اس ڈیوائس کے بغیر اتنا زیادہ تناؤ محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دریافت کیا کہ جن لوگوں میں سمارٹ فون کے یوز کا جنون ہوتا ہے، وہ اس کے بغیر اتنا ہی زیادہ خوف بھی محسوس کرتے ہیں۔
تحقیق میں بتایا گیا کہ اگر سمارٹ فون کو نارمل یوز کیا جائے تو یہ کسی فرد کی زندگی کے لیے مفید ہو سکتا ہے، یعنی دوستوں سے ویڈیو چیٹ یا اپنے کام کے لیے ان ڈیوائسز کو یوز کرنا۔ مگر جب یہ ڈیوائسز ایک لت بن جائے تو پھر وہ لوگوں کی زندگیاں متاثر کرنے لگتی ہے، اور اس طرح کا رویہ فونز کی دوری پر ذہنی بے چینی اور تشویش کا باعث بنتا ہے۔ کابل یونیورسٹی میں امتحان دینے والی طالبہ کے روتے ہوئے بچے کو کمرہ امتحان کے نگراں استاد نے سنبھال لیا، اور یہ تصویر سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو گئی۔ یونیورسٹی کے کمرہ امتحان میں پرچہ دینے آئی ایک طالبہ کا 4 ماہ کا بیٹا رو رہا تھا، اور وہ پرچہ حل کرنے کی بجائے اپنے بچے کو چپ کرانے میں مصروف تھی۔ اس دوران نگراں استاد نے یہ منظر دیکھا تو آگے بڑھے اور بچے کو گود میں لیا، اور طالبہ کے پرچہ حل کرنے تک بچے کو فیڈر میں دودھ پلا کر بہلاتے رہے۔ کسی اور سٹوڈنٹ نے استاد کی کمرہ امتحان میں بچے کو گود میں دودھ پلانے کی تصویر بنا ڈالی، اور یہ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ دوستو، یونیورسٹی کے استاد محمود مرہون کے اس عمل کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ علم حاصل کرنے کی لگن اگر سچی ہو تو کوئی عذر، بہانہ، تکلیف، مشکل اور کوئی بھی رکاوٹ راہ میں حائل نہیں ہو سکتی، جس کی مثال مغربی ایل سلواڈور کی 2 بہنیں ہیں جو اپنے گھر سے 1 کلومیٹر دور ایک اونچے پہاڑ پر جا کر تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ ایل سلواڈور کے ایک پولیس آفیسر نے ایک نوجوان لڑکی کو زیتون کے سرسبز درختوں کی طرف جاتے دیکھا اور محسوس کیا کہ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ بات کرنے پر پتہ چلا کہ 22 سالہ مائلڈے ریاضی کی طالبہ ہے، جبکہ اس کی بہن مارلن اکنامکس کا مطالعہ کر رہی ہے۔ چونکہ کورونا کی وجہ سے انہیں آن لائن کلاسز لینا پڑتی ہیں، جبکہ ان کے گاؤں میں انٹرنیٹ کے مضبوط سگنلز نہیں آتے، لہٰذا دونوں بہنیں گھر سے 1 کلومیٹر دور ایک دشوار گزار راستہ طے کر کے پہاڑ کی چوٹی پر جاتی ہیں، جہاں موبائل فون کے سگنل مل جاتے ہیں۔ اگر وہاں بھی سگنل نہ ملے تو انہیں زیتون کے اونچے درخت پر چڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں انٹرنیٹ کا سگنل مل جاتا ہے۔ دونوں بہنوں کا کہنا تھا کہ گھر سے پہاڑ اور درخت کا راستہ مشکل ہے، راستے میں خطرناک جنگلی جانور، سانپ، بچھو اور دیگر چیزیں پائی جاتی ہیں، جبکہ بارش کی وجہ سے راستے میں پھسلن بھی ہوتی ہے اور پہاڑ کا ناہموار راستہ بھی مشکل ہوتا ہے۔ دونوں بہنوں کا کہنا تھا کہ وہ تعلیم حاصل کر کے اپنے خاندان کا سہارا بننا چاہتی ہیں اور اپنے علاقے کی پسماندگی بھی دور کرنا چاہتی ہیں۔ ان دونوں بہنوں کا مزید کہنا تھا کہ وہ گھر کی غربت دور کرنے کے لیے ہفتہ میں 1 دن اپنے والد کے ساتھ روٹی بھی بیچتی ہیں، لیکن انہیں پھر بھی امید ہے کہ وہ ایک دن اپنے عظیم مقصد میں ضرور کامیاب ہو جائیں گی۔ جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو صرف 1 چمچ کھائیں اور درد کو جڑ سے ختم کر دیں۔ اگر آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد رہتا ہے تو یہ نہایت ہی آسان اور مؤثر گھریلو نسخہ آزمائیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے جسم میں نئی جان آ گئی ہو۔ دوستو، اس میں کوئی چیز نقصان دہ نہیں ہے، یہ سب کھانے والی چیزیں ہیں، لیکن اس کو صرف ستمبر سے لے کر مارچ کے وسط تک یوز کیا جا سکتا ہے۔ ثابت مونگ 1 کلو، بادام گری 1 پاؤ، سونف آدھا پاؤ، چاروں گوندیں 1 پاؤ، پھول مکھانے آدھا پاؤ، نشاستہ 1 پاؤ، پستہ 1 چھٹانک، چھوٹی الائچی 1 تولہ، ناریل 1 پاؤ، اسبگول کا چھلکا حسب ضرورت، دیسی گھی 1 کلو، شکر 1 کلو۔ سب کو دیسی گھی میں علیحدہ علیحدہ بھون کر پیس کر پھر بھون کر رکھ لیں، اور روزانہ صبح شام 2 بڑے چمچ دودھ کے ساتھ لیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔